الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1728 اور 1729 ہے۔ اللہ کے فضل اس کی توفیق سے ہم 1700 زائد حدیث مبارکہ آپ کے سامنے اس درس حدیث کے اندر بیان کر چکے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے اب اپنے آخری مراحل کے اندر یہ کتاب داخل ہو گئی ہے درس کے اعتبار سے، کیونکہ 1901 اس میں حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے وسیلے سے صرف جنت کا سوال کیا جائے اور کچھ اور نہ مانگا جائے۔ اللہ کی ذات کے وسیلے سے سوائے جنت کے کچھ اور بولیے نہیں مانگا جائے۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے، اب ہمیں دعاؤں کا بھی ڈھنگ سکھایا جا رہا ہے کہ دعا میں کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے۔ جہاں ہم دنیا کی بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، بیماریوں سے شفا مانگتے ہیں، تکلیفوں سے نجات مانگتے ہیں، صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں، یا دیگر دعائیں یا حاجتیں خالق کی کائنات سے طلب کرتے ہیں، تو اب ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم اس کی جنت بھی مانگا کرو، جنت کا سوال بھی کیا کرو۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو خالق کی کائنات سے جنت کا سوال کرتے ہوں گے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ جنت الفردوس جو ہے سب سے بلند و بالا درجہ ہے، جنت کے 100 درجات ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ جو جہنم سے دن میں 3 مرتبہ پناہ مانگ لے، خالق کی کائنات اس کو پناہ عطا فرماتا ہے، اور جو دن میں 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اب اس بات کا ہرگز مطلب یہ کوئی نہ لے چلو اب نمازوں کی چھٹی، ذکر و اذکار کی چھٹی، دیگر کام کی چھٹی، جنت ہی مانگ لی، تو جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ سمجھ بات آپ کے، جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ تو لہذا نیک اعمال کرتے رہیں اور اللہ کے فضل پر امید رکھیں۔ اگر اللہ کا فضل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ ایک بات اور ذمہ رکھیے، اسی حدیث کے تحت بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جنت کے اندر اپنے نیک اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی شخص جنت میں نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل بولیے نہیں ہوگا۔ آپ کو بڑا تعجب لگے گا، پھر یہ نمازیں کس لیے، یہ ذکر و اذکار کس لیے؟ یہ جنت میں جانے کا سبب ضرور ہے، لیکن ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہی سوال رسول اللہ نے جب صحابہ کے سامنے بیان کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ جنت میں جو کوئی داخل ہوگا وہ اللہ کے فضل سے داخل ہوگا۔ کس سے داخل ہوگا بولیے؟ اگر اللہ کا فضل ہوگا تو نمازیں قبول ہوئی تو جنت میں داخلہ ہوگا، اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ سوچیں۔ اگلی حدیث مبارکہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جو شخص اللہ کے نام پر پناہ مانگے تم اسے پناہ دو۔ جو شخص تم سے اللہ کے نام پہ پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دو۔ فرمایا جو تم سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے اس کو عطا کرو، جو کو بھی مانگ لے۔ فرمایا جو تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کرو،
رد نہیں کرو. جس طرح بعض منہ پہ ہی منع کر دیتے ہیں, بھائی تیری دعوت میں میں نہیں آؤں گا, وہ بھی میرے یہاں نہیں آیا تھا. یہ بات کا مرحلہ ہے کہ آپ وہاں جائیں یا نہ جائیں, اگر کوئی آپ کو دعوت دے اس کی دعوت کو ضرور قبول کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پر فرمایا جو شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو, بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو, اور اگر تم اس کے ساتھ بھلائی نہ کر سکو, اسلام کی یہ خوبی دیکھیے, رسول اللہ کی رحمت دیکھیے, فرمایا اگر تم اس کے ساتھ بھلائی نہ کر سکو جیسی اس نے کی تھی تو اس کو اتنی دعائیں دے دو, اتنی دعائیں دے دو کہ تم محسوس کرو کہ میں نے اس کی بھلائی کا بدلہ دے دیا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے نا, یا بولی کہ دعا بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے وہ حدیث یاد رکھیے, فرمایا کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق نہیں رکھتا, اتنا تنگ دست ہے کہ کچھ بھی نہیں صدقہ کرنے کے لیے, تو اپنے کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مل لے, خوش ہو کے مل لے, تو اس کا یہ عمل بھی صدقہ ہے. اب اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو بیان کر کے اپنا درس ختم کرتا ہوں. یہ جو اللہ کے نام پہ تم سے مانگے تم اس کو عطا کرو. اب یہ جو پیشہ ور لوگ گھوم رہے ہیں وہ اس میں داخل نہیں, اس میں نشہ کرنے والے لوگ داخل نہیں, وہ یہ نہیں ہے. جان پڑتال کرنے کے بعد اس کو دو گے, ضرورت مند کو دو گے. دوسرا یہ, اب جو بات ہوئی وسیلے کی کہ اللہ کی ذات کا وسیلہ دے سکتے ہیں, تو کیا رسول اللہ کا وسیلہ؟ جی رسول اللہ کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج بولیے نہیں ہے. شرعاً جائز, ناجائز ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں. قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. بس موٹی بات کرنے لگا ہوں, پھر اپنی گفتگو ختم. بعض نے کہا جی نیک اعمال کا وسیلہ دینا چاہیے, اور جن کے نزدیک ذات مصطفیٰ کا وسیلہ دینا شرک ہے ان سے سوال ہے ہمارا, بتائیے یہ نیک اعمال ناقص ہیں کہ مقبول ہیں؟ یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ و خیرات, دیگر نیک اعمال یہ ناقص ہیں یا کامل ہیں؟ تو لہذا یہ ناقص ہیں, کامل نہیں ہیں. کیا ہے یہ؟ ناقص ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نماز میں ریا آ جائے, دکھاولی کھڑا ہو گیا ہو, واہ واہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہو, ٹھیک ہے, اس میں ریا کا احتمال ممکن ہے. جب ناقص عمل, پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہیں کرے, ٹھیک ہے, کتنی غلطی ہم کر رہے ہیں دیگر معاملات میں ہمیں خبر ہی نہیں. تو جب سوچیے جب ناقص کا وسیلہ جائز ہے تو کامل کا وسیلہ کیوں جائز نہیں ہو سکتا؟ تو جب ناقص کا جائز ہے تو کاملین کا وسیلہ بھی جائز ہے. تو یہی صحیح عقیدہ ہے جو قرآن سنت والا ہے, اس کے علاوہ دوسری بات دوست نہیں ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں, خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.